ملائكة وقالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم۔ اور یہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ بے حیائی کے کام کرنے کا ہرگز حکم نہیں دیتا ہے۔ کیا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ یہ آیت کریمہ سورۃ الاعراف کی ہے، آیت نمبر 28، پارہ نمبر 8، رکو نمبر 10۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرب کے غلط طور طریقے کو واضح فرمایا۔ خانہ کعبہ آج سے نہیں ہے، اسلام سے پہلے سے زمانے جاہلیت سے۔ تو زمانے جاہلیت میں بھی مشرک لوگ اس کا طواف کیا کرتے تھے، بڑے فخر کیا کرتے تھے، لیکن غلط طریقہ ان کا یہ تھا کہ برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، یعنی مادر ذات ننگے ہو کر۔ اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جس کپڑے میں ہم سود لیتے ہیں، جس کپڑے میں ہم گناہ کرتے ہیں، اور ہم اس کپڑے کے ساتھ اللہ کی اس مقدس گھر کا طواف کرنے نہیں، مادر ذات ننگے ہو گئے، برہنہ ہو کے طواف کیا کرتے تھے۔ جب ان کو کہا جاتا بھائی کپڑے پہنو تو دو بات کہتے تھے وہ کہ نہیں صاحب، ہمارے باپ دادا تو ہم ایسے ہی کرتے ہوئے پائے ہیں، وہ لوگ ایسے ہی کرتے آئے، ہمارے طرح سے بھی یہ پورا ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ایڈ کرتے تھے واللہ امرنا بہا، کہ اللہ نے بھی ہمیں ایسا ہی حکم دیا ہے۔ یہ دو غلط بات بولتے تھے وہ کہ ایک تو ہمارے باپ دادا ایسے کرتے ہم کیسے ہٹ جائیں، اور دوسری بات اللہ نے بھی ہم کو ایسا ہی حکم دیا ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے اللہ بے حیائی کے کام کا تمہیں حکم دے ہی نہیں سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو اللہ کے اوپر۔ بہرحال اس آیت میں اللہ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہ دیا ہے نہ کبھی دے گا۔ اسلام باحیا مذہب ہے، صاف ستھرا مذہب ہے، اس لیے اس آیت میں بھی اللہ نے انسانیت کو برہنہ ہونے سے منع فرمایا ہے، بے حیائی سے، بے لباسی سے، ننگے پن سے، اسے ہمیں خاص کرنا چاہیے۔ دوسری بات، آپ اور ہم کوئی غلط کام کریں، آپ سے جب پوچھا جائے بھائی کیوں کر رہے ہیں، ہمارے زمانے سے ہمارے گھر میں ایسا آ رہا ہے، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل وہ بنے گی جو قرآن حدیث اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ برہنہ ہو کر طواف کرنا یہ تو کوئی عقل میں آنے والی بات بھی نہیں ہے، لہذا اللہ نے اس کے ساتھ سختی سے منع فرما دیا۔ اس سے آپ ہم اندازہ لگائیں یہ سب شیطانی حرکت ہے، کیونکہ شیطان نے سب سے پہلا گناہ بے لباسی کا ہی کروایا تھا۔ آپ کو معلوم ہے اچھی طرح سے تفصیل سے کل اور پرسوں کی آیت میں بات آئی ہے۔ لہذا ہم اور آپ کو اللہ نے یہ آیتیں، یہ حکم، یہ نصیحتیں اس لیے دی ہے کہ وہ کام نہ کریں جو شیطان نے کیا ہے۔ ہم اپنے آپ کو بے حیائی سے، بے لباسی سے بچائیں۔ اور یہ صرف مسلمانوں کو حکم نہیں ہے، کل بات آئی تھی یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، پوری انسانیت کے لیے کہ اپنے جسم کا خاص خیال کرتے ہوئے با لباس ہو، بے لباس نہ ہو۔ کیونکہ بے لباسی کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ لہذا جیسے آپ دیکھیے چاکلیٹ ہے، جب ہم اس کو لباس پہناتے ہیں، اس کو کور کرتے ہیں، تو چاکلیٹ محفوظ رہتا ہے۔
لیکن جب چاکلیٹ کو اس کا کور اتار دیں، اس کا لباس اتار دیں، تو ایک تو گندا ہو جائے گا اور اس میں چونٹیاں وغیرہ لگ جائیں گی۔ بس یہ اسی طرح سے ہم لوگ اپنی بچیوں کو سمجھائیں، تم کو اللہ نے جو سر سے لے کے پاؤں تک لباس کا حکم دیا ہے، ساتر لباس، تقوی والا لباس، یہ تمہارے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اس کو ایسا بھی سمجھائیں کہ یہ موبائل ہم لوگ لیتے ہیں، قیمتی سے قیمتی موبائل 10,000 20,000 1,00,000، اور سب کے اوپر کور چڑھاتے ہیں۔ تو کیا کور چڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس موبائل کی بھی عزت ہی نہیں، کور چڑھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس موبائل کی حفاظت۔ تو بس سر سے لے کے پاؤں تک عورتوں کو جو اللہ نے حکم دیا ہے خاص طور سے، اور ہم مردوں کو بھی بالباس ہونے کا حکم دیا ہے، برہنہ ہونے سے بچایا ہے، وہ صرف ہماری حفاظت کے لیے۔ جس طرح سے موبائل کا کور موبائل کی حفاظت کرتا، ایسے ہمارا لباس ہماری حفاظت کرتا، ڈھیلا ڈھالا لباس تقویٰ والا ہماری حفاظت کرتا۔ عورتوں کو ان کا لباس ساتر لباس، یاد رکھیے جو قرآن نے کہا ہے ساتر، ہمارے ہمارے اعضاؤں کو چھپانے والے، وہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اس کی بےعزتی نہیں ہے۔ لہذا آپ اور ہماری ذمہ داری ہے خاص طور سے، ہر آیت میں اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ہم لوگ لباس پر خود بھی اور اپنے بچیوں کو بھی کنٹرول کریں، بہت پیار سے محبت سے سمجھائیں، کیونکہ آپ اور ہم کسی چیز کو محبت سے سمجھائیں اس کا اچھا اثر ہوتا ہے بنسبت سختی کے وغیرہ وغیرہ۔ اور آپ اس کو اس طرح سے بھی سمجھائیں کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اسلام نے عورتوں پہ ظلم کیا ہے کہ عورتوں کو سر سے لے کے پاؤں تک کہا چھپاؤ، ٹھپو، یہاں مت جاؤ، وہاں مت جاؤ۔ اس کے مقابلے میں مرد ہے، اس کو پوری آزادی ہے، جہاں جانا چاہو چلے جاؤ وغیرہ وغیرہ۔ آپ اس کو سمجھائیے کہ بیٹا دیکھو، ایک چیز ہے سونا اور ہیرا، ایک چیز ہے لوہا۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ لوہے کی دکان پر، اسی طرح سے پتھر کی دکان پر، اینٹ کی دکان پر، وہ سب کو دکان کے باہر رکھا جاتا ہے، اینٹ کو، سریے کو، راڈ کو، اسٹیل کو، سب دکان کے باہر رکھا جاتا ہے۔ شٹر کے اندر، دکان کے اندر اس کو عام طور سے وہ بھی نہیں رکھتے۔ لیکن ایک ہے سونا، ایک ہے ہیرا، لوگ اس کو شٹر کے اندر، پھر دکان کے اندر، پھر الماری کے اندر چھپا کر رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی حفاظت مقصد ہے۔ اس کو باہر رکھیں گے، اس پہ داغ آ جائے گا، داغ آ جائے گا، اس پہ عیب آ جائے گا، بس یہی حال ہے۔ اللہ نے عورتوں کو حکم دیا ہے چھپانے کا، قیمتی چیز ہے اس کو چھپایا ہی جاتا ہے۔ عام طور سے اس کو ہم باہر نہیں رکھ سکتے، باہر رکھنے سے داغ آ جائے گا، لیکن لوہے کو باہر رکھتے ہیں، پتھروں کو باہر رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے اور بھی چیز اس کو باہر رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ دھوپ کو برداشت کر سکے، گرمی کو برداشت کر سکے، اور اس سے کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ بس مردوں کی مثال لوہے جیسی ہے، اور ان کی مثال ہیرے، جواہرات، سونے جیسی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس کی خاص حفاظت کی جاتی ہے۔ آپ عورتوں کو سمجھائیے، تم سونے جاتے ہو، سونا لاتی ہو گھر سے، وہ سونار کی دکان سے، تو اس کو، اس کے ایک مخملی کپڑا ہوتا ہے خوبصورت سا، اس میں رکھتے ہیں، پھر اس کو ڈبے میں رکھتے ہیں چھوٹا سا، پھر اس کو گھر لا کے نارمل کچن میں، ہال میں نہیں رکھ دیتے، اس کو الماری کے اندر رکھتے ہیں۔ الماری کے اندر تجوری ہوتی، اس کے اندر رکھتے ہیں، تجوری کے اندر بھی تجوری، اس کے اندر چھپا کے رکھتے ہیں۔ کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو دوسرے افراد ہیں وہ کہیں چوری کر لیں گے؟ نہیں، گھر میں خالی میاں بیوی ہے، چوری کرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کی مقصد ہے اس کی عزت، اس کی حفاظت۔ ہماری بچیاں، پوری بچیاں، یہ سونے سے زیادہ، ہیرے سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے اس کو اللہ نے زیادہ چھپانے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے آپ اور ہم ان باتوں کا خاص خیال رکھیں، اس کو چاکلیٹ کے کور کے ذریعے سے سمجھائیں، اس کو موبائل کے کور کے ذریعے سے سمجھائیں، اس کو سونا اور چاندی کی مثال دے کر سمجھائیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ مثال سمجھ میں آئے گا۔ اور اس آیت سے اللہ نے خاص پیغام یہ دیا ہے کہ بے لباسی، برہنہ ہونا، یہ شیطان کا کام ہے، برائی کا کام ہے۔ اللہ کبھی بھی بے حیائی اور برہنہ
برارہ ہونے کا حکم نہیں دے سکتا۔ کافروں نے جو اللہ کی طرف یہ نسبت کی کہ ہم برائنا ہو کر طواف کرتے ہیں، اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ نے فرمایا غلط ہے، اللہ ایسا حکم دے نہیں سکتا۔ بہرحال دعا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب لوگ قرآن حدیث شریعت و سنت عام حضرت کے طریقے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ ہم سب لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا